السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو نے لندن میں مقیم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو باضابطہ طور پر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت دی، جو انہوں نے قبول بھی کر لی ہے۔ ٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ میڈیا تک اور عوام تک پہنچائی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کروائی جا رہی ہے اس کے اہداف کیا ہیں، کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں پچھلے 2 سال کا تو اپوزیشن نے کوشش تو کی ہے کہ اکٹھی ہو کر گورنمنٹ کو چیلنج کیا جائے، اس کے ڈیسیژنز کو، اس کی پالیسیز کو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اوقات میں اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں تقسیم دکھائی دی ہے۔ اب کیا اپنے اہداف جو ہیں وہ اپوزیشن حاصل کر پائے گی اس بیٹھک سے؟ یہ جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اس سمیت مختلف جو سیاسی امور ہیں ملک کے، جو چیلنجز ہیں ملک کو اس وقت درپیش، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ تشریف لائے جی۔ کیا ایجنڈا ہے اس کانفرنس کا؟ بیکاز پہلے بھی اس طرح کی کانفرنسز ہوئی جس کے بعد رہبر کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آیا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے تو وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں کچھ تقسیم دکھائی دیتی ہے، بٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں چیئرمین سینٹ کی اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کر لیں، یا ابھی 2 روز قبل جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 اہم اس کے اندر قوانین پاس کیے گئے ہیں، اس میں اپوزیشن کے پاس بظاہر تو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ نمبر زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ اپنا نمبر مطلب پروف نہیں کر سکے۔ وہ اپوزیشن جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ چند ضمیر فروش لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمیشہ رہا ہے، ہمیں امید تھی کہ ختم ہو جائے گا، اور دباؤ ہوتا ہے، کچھ لوگ دباؤ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی کہ آپ کے سامنے جب چیئرمین سینٹ کا نو کانفیڈنس کا ووٹ تھا، 60 لوگ کھڑے ہوئے، جب ووٹ پڑے تو 54 تھے۔ یا اس قسم کے نمبر سے 12-14 افراد وہاں پر نہیں برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن ان کا تعلق تو جماعتوں سے ہی ہے نا۔ ہاں، لیکن جماعتوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعتوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے 100 سے زیادہ لوگ تھے، ان میں سے 12 وہاں موجود نہیں تھے، 5 کے پاس عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے، باقی 7 کا عذر کم از کم مجھے اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ 7 لوگوں نے پارٹی سے بھی زیادتی کی، اپنے ساتھ بھی زیادتی کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سیاست کا حصہ رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ انہی سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ان کا جماعتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اے پی سی ایک پہلے ہوئی تھی، اس کے مثبت ہی نتائج نکلے کہ ایک کوارڈینیشن کا میکنزم طے ہو گیا جماعتوں کے اندر۔ ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے اپنے منشور ہیں، ہمارا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے ایشوز پر، اس میں تو کوارڈینیشن کے لیے وہ چیز بنائی گئی تھی۔ اس میں اکثر معاملات پر اتفاق ہو جاتا ہے، کچھ معاملات پر نہیں ہوتا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بھی ناراض تھے نا، وہ کہتے ہیں جی مجھے اسلام آباد میں سردی میں بلا کے جو ہے ہمارے جو دوست تھے وہ سارے بھاگ گئے، ہمیں اکیلے چھوڑ کے۔ بالکل ان کے تحفظات درست ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحفظات ہوتے ہیں، اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن آج ایک نکاتی ایجنڈا ہے جی، وہ پاکستان کے مسائل کا حل، پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کا ایجنڈا ہے۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں۔ اس کے کیا محرکات ہوں گے ان پر بحث ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، اور ایک متفقہ لاہ عمل بنانے کی کوشش ہوگی۔ بظاہر یہ کیوں یہ تاثر جا رہا ہے عوام کے اندر بھی کہ پارٹیاں جو ہیں ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تقسیم ہیں، مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اختلاف رائے ایشوز پر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے، اور یہ اصل بھی انشاءاللہ 21 تاریخ کو زائل ہو جائے گا۔ 20 کو اے پی سی ہے، 21 کو انشاءاللہ یہ اثر تاثر نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کا ایجنڈا ہے یا ایک نکاتی ایجنڈا ہے عوام کو ریلیف دینے، عوام کو ریلیف کس طرح سے ریلیف دیں گے آپ لوگ؟ مطلب ڈسکشن کر کے لوگ حکومت سے تنگ ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا، بے روزگاری عام کر دی، ملک کی معیشت تباہ کر دی، مہنگائی کر دی، اب اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟
تو لوگوں کو اس حکومت سے ریلیف دینی ہے. لیکن شاید صاحب آپ لوگوں کی جتنی بھی پریس کانفرنسز اگر ان کا جائزہ لیا جائے پچھلے 2 سالوں کے دوران، یا جتنی زیادہ آپ لوگوں نے میڈیا کے ساتھ ڈسکشن کی، اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا، اس میں زیادہ آپ لوگوں کے اپنے کیسز کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ لوگوں کے مقدمات جو تھرو نیب جو ہے چل رہے ہیں اس حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے. چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، یہ باتیں جو ہیں اس میں اگر ہم اس کا ایک ریشو نکالیں تو کوئی 20% بھی نہیں نظر آئیں گی. جو وہ بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ ایجنڈا یہ ہو کہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو ایکچولی ڈسکس کیا جائے، لیکن وہاں پہ جب بیٹھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ قوانین کو کیسے تبدیل کیا جانا چاہیے، احتساب جو ہے بیرو اس کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کو، اور اس کیسز سے کیسے باہر نکلا جائے. جی میں نے تقریباً کوئی 40 پریس کانفرنسز کی ہیں، ان میں سے 2 نیب پر تھیں. باقی چینی پر میں نے 6 پریس کانفرنسز کی ہیں، آٹے پر کی ہیں، کرپشن پر کی ہیں، مہنگائی پر کی ہیں، بجلی کے مسائل پر کی ہیں، گیس کے مسائل پر کی ہیں. اس طرح دوسرے لوگوں نے کی ہیں. نیب کے بارے میں ہم اس لیے بات کرتے ہیں، نیب ہم نے بھگت لیا ہے، ہم اور بھگت لیں گے. ملک نہیں بھگت سکتا. آج آپ کے ملک کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر نیب کا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک بڑا عنصر بتائیں، میں نیب بتاؤں گا. نیب نے کی حرکتوں نے، نیب کو جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں اس نے آج افسروں کو فیصلہ نہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. آج کوئی افسر بھی فائل پر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم جو کہتا رہے، ملک کی ساری ترقی رک گئی ہے. کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں کل نیب میں نہیں بھگتا جاؤں گا. میرے سیکرٹریوں کو کاغذ رکھے گئے، سیکرٹری 22 گریڈ کا افسر، اس کو کاغذ رکھا گیا یہ تمہاری اریسٹ وارنٹ ہے، یہ تمہاری اپروور سٹیٹمنٹ ہے، کون سی چاہیے. آپ کے خیال میں کوئی سیکرٹری کوئی افسر کام کرے گا ان حالات میں؟ شاہ صاحب ایک دیکھیں، اس پہ کافی زیادہ بہت دفعہ آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ گیلانی صاحب، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ان کو کچھ شکایت ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں کہ عدالتیں جو ہیں وہ بلا لیتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بیوروکریسی کام نہیں کر پاتی. اس کے بعد آپ لوگ آئے، نیب اس وقت موجود تھی، یہ موجودہ جو چیئرمین ہے، یہ بھی ظاہر ایک پروسیس ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی، آپ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، کسی نہ کسی نے تعینات کرنا تھا ان کو، اس پوزیشن کو فل کرنا تھا. بٹ دا کوشچن از کہ کیا آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں ویژن نہیں تھی، یا اس وقت کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ اگر معیشت کے لیے خطرے ہیں، خطر بن سکتے ہیں، ملک کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو آپ اس کو یا اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے یا اس کو وائنڈ اپ کروا دیتے. بیکاز 90s کے اندر احتساب بیورو کا جو قیام تھا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے کیا تھا. نہیں، مثلا آپ بھول جاتے ہیں، 97 میں احتساب ایکٹ بنا تھا جو پاکستان کے عام قوانین کی طرح تھا. اس کو ختم کر کے ایک عامر نے، جس کا نام جنرل مشرف تھا، اس نے نیب آرڈیننس بنایا 3 ہفتے کے اندر، جس کا ایک مقصد تھا کہ سیاست دانوں کو توڑا جائے. سیف الرحمان صاحب احتساب بیورو کے چیئرمین تھے نا؟ جی، احتساب بیورو کے. جی جی، اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا. سیف الرحمان صاحب نے what was the purpose of پرپز اکاؤنٹیبلٹی تھا، ایک کوشش تھی اکاؤنٹیبلٹی کی. this is what I am saying. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جی، وہ اکاؤنٹیبلٹی تھی. ہو سکتا ہے وہ غلط تھا، وہ ختم ہو گیا نا. دیکھیں اس کے اندر سوری ٹو کٹ یو، آپ تو مجھ سے زیادہ مطلب کیونکہ آپ ہیلم آف افیئرس کے اندر تھے، 88 سے آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا نا؟ ٹارگٹ کیا گیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نا، غلطیاں ہوئی نا، ختم ہو گئی بات. اب تو مشرف صاحب نے اسی کو ہی پھر پروسیس کو آگے لے کر گئے نا. بڑا فرق ہے. آپ نیب ایکٹ، آپ احتساب ایکٹ دیکھ لیں اور نیب دیکھ لیں. نیب بنیادی طور پہ ناانصافی پہ مبنی ہے. اس کا ایکٹ پڑھ لیں نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں صرف. یہ بنایا گیا سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے، اور بڑا کامیابی سے ایسے سیاستدانوں کو توڑا. پیٹریاٹ بنی، مجھے اجازت دیں، پلیز پلیز. پیٹریاٹ بنی، 1 ووٹ سے ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے پیٹریاٹ کے ذریعے. یہ نیب کی کامیابی تھی. پی ایم ایل این کو تہس نہس کر دیا گیا، کاف لیگ بنائی گئی، نیب کی کامیابی تھی، وہ کامیاب ہو گئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، ان کا خیال تھا کہ ہم نے کہا جی نیب کو کریں، ان کا خیال بھی تھا. بات چیت ہوئی، کسی
انجام پر نہ پہنچ پائی کہ نیب کو ختم کیا جائے، لیکن نیب کو استعمال نہیں کیا گیا اپوزیشن کو دبانے کے لیے. ہماری حکومت آئی، بات چیت شروع ہوئی کہ نیب کو ختم کریں، اس کو امینڈ کریں. اس میں ایک حد تک ہم پہنچے. جب میاں صاحب پر کیس بن گیا پاناما والا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھاگ گئے اور نیب کو امینڈ نہیں کیا جا سکا. لیکن ہم نے بھی نیب کو استعمال نہیں کیا اپوزیشن کو دبانے کے لیے. آج ایکٹیولی نیب کو استعمال کیا جاتا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے. جب آپ اپوزیشن کو دباتے ہیں تو اپوزیشن کو اکیلے نہیں دبا سکتے. میری بات سن لیں، میں آپ کو یہ بات آگے وہ کلیئر ہو جائے. جی آپ سیاستدان کو اکیلے نہیں دبا سکتے، ٹھیک ہے. آپ کو افسروں کو ملوث کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ نے افسروں کو ملوث کرنا شروع کر دیا تو ظاہر کام رک افسروں جائے گا. نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جو مرضی کرتے رہیں. آج ملک میں بجلی کی قلت کیوں ہے؟ آج ملک میں گیس کی قلت ستمبر کے مہینے میں کیوں ہے؟ آج ملک میں چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ آج ملک کے مسائل کیوں ہیں؟ ایک واحد، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ رکھیں نیب کو، آپ رکھیں اس کو. ہم تو چاہتے ہیں اب یہ رہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ ملک چلے گا یا نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. جس ملک میں فیصلے نہ ہوں ملک کیسے چلے گا؟ پروف کیا ہے کہ وکٹمائزیشن کے لیے گورنمنٹ اس کو استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، ہر چیز کا پرائم منسٹر خود کہتا ہے، پرائم منسٹر خود کہتا ہے. پرائم میں نے منسٹر اس نے کو کبھی جیل یہ میں نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ میری ڈائریکٹیوز کے اوپر چل رہا ہے، بیکاز وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اینڈ دیٹ از اے کانسٹیٹیوشن میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. میرا نام لے کر اس وزیر اعظم نے نیو یارک، واشنگٹن نے نیو یارک میں 5000 پاکستانی کے سامنے کہا کہ وہ بڑی باتیں کرتا تھا. میں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. وہاں پر ایڈوائزر رکھے ہوئے جن کا کام ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر کا آفس کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے؟ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، آج نیب چیئرمین کو حکومت بلیک میل کر کے غلط کام کراتی ہے جو نظر آتے ہیں. آپ نے سعد رفیق کا کیس پڑھا ہے؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے آج میری ججمنٹ آئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی، پڑھی ہے آپ نے؟ آپ لوگوں نے اوپنلی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا آپ لوگوں کے پاس دو فورم ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے کہ آپ آئین کے ذریعے اس کو، میرے بھائی رہنے دے نیب کو، اس کو رہنے دے. آپ چلائے بول. نہیں میں تو کہتا ہوں رہنے دے، بات ہی ختم ہو گئی نا. بیکاز دیکھیں نا، آج نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے مطلب پی ایم ایل این نے وہ باہر علاج کرانے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی، اس کے اوپر بات کر. وہ ظاہر ہے کہ اس نیب کے پروسیس کی وجہ سے آپ لوگ سارا کچھ کہتے ہیں نا جی. یار میں نہیں کہتا ہوں، آپ کر لیں نا. آپ کو 2 سال میں کوئی ملا ہے کیس؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یا آپ لوگ پارلیمنٹ میں کوئی بل لے آتے یا آپ لوگ سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے جی کہ اس ادارے کو جو ہے نا. محترم سپریم کورٹ نہیں لیجسلیشن کر سکتا. بل پہ بات ہوئی تھی مارچ میں، کمیٹی بنی اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل اسمبلی، وہاں پر ہم نے بل دیا. اپریل میں حکومت کو بھی بل دیا. ابھی حکومت پھر بل لے کر آئی، وہاں پر بات چیت شروع ہوئی کہ شک وار بات کریں. فاروق نائک صاحب نے شک وار امینڈمنٹس دی جو روز پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھ سے NRO مانگ رہے تھے. یہ دیکھیں نا، جب نیت آپ کی خراب ہو. ہم نے نہیں کبھی بات کی. انہوں نے کہا جی نیب پہ بات کرتے ہیں. ہم نے کہا جی نیب کو درست کرنا ہے، ملک چلانا ہے تو یہ ترامیم ہے، ان پہ بحث کر لیں. اس پہ آج پرائم منسٹر کبھی ادھر اچھلتا ہے کبھی ادھر اچھلتا ہے. جی وہ جی میں NRO اس نے دے دیا. یہ وہی پرائم منسٹر جس کی حکومت نے احتساب اکاؤنٹیبلٹی بیورو ختم کیا تھا KP کے اندر. پہلے اس کو فائر کیا اور پھر چیئرمین کو نکالا، پھر اس کو ختم کر دیا. یہ NRO کس کو ملا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. NRO علیم خان کو ملا ہے، NRO جہانگیر ترین کو ملا ہے، NRO آصم باجوہ صاحب کو بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام نہیں چلتے میرے بھائی. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جب آپ ایسا کریں گے، 2 سال میں ایک ہماری حکومت کا کرپشن کا کیس دکھا دیں. میں تو کہتا ہوں یار اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، کیمرے لگائیں. ابھی تو پروسیس چل رہا ہے کون سا نا پروسیس؟ آپ کے اوپر LNG والا ہے میرے بھائی وہ کیس بھی دیکھ لیں. مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے. آپ دیکھیں جھوٹے کیس آپ سارا دن بنا سکتے PSO والا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، PSO کے MD آج پڑھ لیں اس کی احسن صاحب کا میرے جو بھائی اسپورٹس اس کی کمپلیکس حقیقت والا پڑھ ہے. لیں، اس کی حقیقت پڑھ لیں. احسن صاحب پہ کیس ضرور بنائیں. جس نے کرتارپور بنایا نا اس کے اوپر 20 کیس بنیں گے. ویسے یہ دیکھیں کرپشن آپ نے ڈھونڈی ہے، کرپشن ملتی ہے، کرپشن نظر آتی ہے.
जो आदमी टैक्स ना देता और करोड़ों के सही, घरों एक में- शॉर्ट मेरी बात सुन ले, जी। करप्शन पकड़नी है, टैक्स, एक पैसा टैक्स नहीं देते, करोड़ों की गाड़ियां हैं, अरबों के घर हैं, असासे हैं, किधर से आए हैं? आज आपका तो मतलब मुझे छोड़े यार, डिटेल आई है, नहीं मुझे छोड़े, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। यू हैव बीन डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट टैक्स पेयर। मैं अगले साल नहीं टैक्स दूंगा, आप क्या कर लेंगे मेरा? मैं नहीं देता हूं टैक्स। आप कह रहे हैं ना, आपके वज़रा कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देते, एक वज़ीर आला कह रहा है मैं टैक्स नहीं देता हूं। मतलब आप बट आई कांट एक्सपेक्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि जी मैं टैक्स नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा, आप मुझे पकड़े, मैं आपसे ही पूछूंगा ना, फिर बुजदार को भी पकड़े, फिर वजीरों को पकड़े जो टैक्स नहीं देते। मैं बट क्यों टू टैक्स रॉन्ग्स दूं? डोंट मेक अ राइट। जी I'll आप take कह a देना short कि break. रॉन्ग है, जी। तो ये चोर जी। हैं। जो आदमी टैक्स ना देता हो उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा करप्ट आदमी मुल्क में नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, क्विकली ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, खासकर अपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है, हुकूमत की पॉलिसीज और उनकी जो डिसीजंस 2 साल के दौरान वो करते रहे हैं, उस हवाले से क्या करने जा रही है अपोजिशन। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शाहिद साहब, नून लीग की क़यादत कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में कर रहे हैं, पार्टी पाकिस्तान में है मेरे ख्याल। तो गाइडलाइन कहां से पाकिस्तान आती की है? पार्टी है ये, लंदन से वो लंदन ऐसे- से गाइडलाइन क्यों आ रही वो होती है? ऐसे पीएम नहीं है कि हर मुल्क से या ऐसे पीएम इकट्ठे होकर मुल्क चला रहे। ये पाकिस्तान की पार्टी है, सारे पाकिस्तानी है। तो बिलावल को तो फिर शहबाज शरीफ को फोन करना चाहिए था ना पहले, फिर नवाज शरीफ को क्यों फोन किया? नहीं, नवाज शरीफ साहब रूए रवां इस जमात के, इस जमात का वोटर नवाज शरीफ साहब से आइडेंटिफाई करता है। हियर्स द कंफ्यूजन। जी, कंफ्यूजन कोई नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। हमने इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला, फिर उन्होंने सियासत से निकाला। किसने निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने, जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे ना, दोनों से निकाला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, अवाम की राय के फैसले अदालतों में नहीं होते। इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट। ये नहीं, बिल्कुल है, They उन्होंने are कर part दिया, of the state. उन्होंने अपना काम कर दिया ना। जी। क्या नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए? क्या उनकी सियासत खत्म हो गई? अच्छा, इस वक्त मैं मतलब- यही कह रहा हूं जी। ना, तो इसलिए पीएमएलएन का वोटर नवाज शरीफ से आइडेंटिफाई करता है, ये बात मत भूलें। बड़े यहाँ जनरल मुशर्रफ भी था, उन्होंने कहा मैंने सियासत खत्म कर दिया नवाज शरीफ की। आज माजरत से जनरल साहब कहां पर है? नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। इसलिए बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से मशवरा करते हैं, ये जमात मशवरा करती है, क्योंकि वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है, उनकी सोच कबूल करता है, उनकी कामों को तस्लीम करता है। थोड़ा सा ये है कि जी आप सही फरमा रहे होंगे, 2013 के इंतखाबात के बाद हमने देखा जब आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो गई तो उसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जाहिर है कि बिहाइंड द सीन जो है मशवरा भी अपने वाले साहब को देती रही होंगी। पॉलिटिकल जितने भी डिसीजन मेकिंग होती थी गवर्नमेंट के अंदर या पार्टी के हवाले से। अब एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। दूसरी तरफ मरियम नवाज हैं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी। लगता ऐसे है कि एक फैमिली के अंदर भी एक टग ऑफ वॉर है जो कि ट्रिकल डाउन होकर नीचे भी अब पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर लीडरशिप है मुख्तलिफ सूबों में, वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको हमने फॉलो करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन टीवी चैनल्स पे है। नहीं, तो आप लोग अपना ज़हन क्लियर कर लें कि पार्टी का एक ही मौकफ होता है। पार्टी में बहुत से राय का इजहार होता है, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन इख्तलाफ नहीं होता। जब फैसला हो जाए उसी पे सब कायम है। हम टीवी प्रोग्रामों में आते हैं, आप सवाल पूछते हैं, हम अपनी राय का इजहार कर देते हैं। हो सकता है वो पार्टी की वो राय ना हो। पार्टी जब बैठती है, मुशावरत करती है, राय का इजहार होता है, बात आगे चल पड़ती है। कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स में और मुफाहमत की पॉलिटिक्स में ये बात क्यों की जाती है? सियासत में ना कन्फ्रंटेशन होती है ना मुफाहमत होती है। सियासत अपना रास्ता ढूंढती है। अगर वो रास्ता कन्फ्रंटेशन में है तो कन्फ्रंटेशन होगी। तो किस में अगर वो रास्ता पीएमएलएन जो मुफाहमत में है, क्योंकि मरियम साहिबा जो है वो कन्फ्रंट्रेशन के मोड में दिखाई देती है ना। कतन ऐसी बात नहीं वो है। तो- मरियम साहिबा ने हमेशा
عوام کی بات کی, عوام کی مشکل کی بات کی, انہوں نے حکومت کی ناکامی کی بات کی, اس پر سارا پاکستان اتفاق کرتا ہے. اب اے پی سی ہو رہی ہے, اے پی سی میں بہت سے جذبات کا اظہار ہوگا, بہت سے رائے کا اظہار ہوگا وہاں پر, لیکن آخر ایک راستہ بن جائے گا, اسی پر سب نے چلنا ہے. شیخ رشید صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ قریب بھی رہے ہیں, مطلب ڈویژن تو ایک ہی ہے, ڈسٹرکٹ بھی شاید ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شین لیگ جو ہے وہ تشکیل ہونے کو ہے, مطلب شہباز صاحب کی وہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ تقسیم ہونے کو ہے. تو میں سمجھ کو شاید لیگ کی بات, شاید لیگ نہیں بن رہی. یاد دیکھیں نا, مشکل تو یہی ہے, یا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی وزیر بھی اپنا کام نہیں کرتا, نہ اس کو آتا ہے. وہ سارا دن سیاست کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. تو ان کو پیشن گوئی پہ لگا دیں, ریلوے تو تباہ ہو گئی ہے. میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے ایک کورٹ نے, ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے تو ان کو اشتہاری مجرم جو ہے وہ اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کہہ دی ہے. دوسرے کورٹ نے بھی کہا ہے جی کہ تھرو دا ہائی کمیشن جو ہے ان کو لایا جائے. سو وٹس یور اوپینین, ان کو آ جانا چاہیے تھا بیکاز کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے, ٹریٹمنٹ نہیں ان کی شروع ہو سکی. یہ سب علاج کرانے گئے ہیں اور علاج کرا کر ہی آئیں گے. اس میں کوئی ٹائم پیریڈ, ٹائم پیریڈ, ایک ٹائم پیریڈ لے کر گئے تھے نا وہ. جی ٹائم پیریڈ میں علاج نہیں ہو سکا نا. کرواتے تو ہوتا نا. آپ نے رپورٹ پڑھ لیں, رپورٹس نہیں پڑھی کسی نے. نہیں, رپورٹس کے اندر تو وہ رپورٹس بڑی کلیئر ہیں, یہ چوتھی رپورٹ ہے. عدالت نے ہائی کمشنر کو کہا تھا جا کر پتہ کرو کیا معاملات ہیں, کیا وہ گیا؟ اس کا ذمہ داری تھی ہر مہینے پتہ کر کے بتائے. یہ ٹیکنیکل بات ہے. پولیٹیکلی مجھے یہ بتائیں, ٹیکنیکل پولیٹیکلی مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ اگر وہاں پہ ہے اور وہ پاکستان اگر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی کے لیے زیادہ بہتر نہ ہوتا جیسے پہلے وہ آ گئے تھے واپس. مجھے ان کی صحت زیادہ عزیز ہے, ان کی جان اور صحت زیادہ عزیز ہے. جو بیماری ان کو ہے اگر آپ کو ہوتی یا مجھے ہوتی, یقین کر بستر سے نہ اٹھتے. یہ ان کی ہمت ہے, ان کا جذبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کسی کی صحت پر یہ اس قسم کی گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہر وزیر یہاں پر کرتا ہے. یہ مذاق یا کھیل نہیں ہے. رپورٹ پڑھیں. یہ رپورٹ میں تو یہی ہے نا کہ ابھی انہوں نے اپنا علاج کرانا ہے. میرے بھائی رپورٹ ذرا غور سے پڑھیں, ایک ایک لفظ پڑھیں, ایک ایک لفظ پڑھیں. اس میں بحث کا فائدہ نہیں ہے. آپ رپورٹ پڑھ لیں. تو یہ علاج پاکستان میں تو ممکن نہیں تھا. ہو سکتا ہے ممکن ہو. بہرحال ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ علاج کرا کر آئیں, ایک دن بھی پہلے نہ آئیں. مطلب عدلیہ جو بھی نہ ان کی جیل کی سینٹنس کم ہوگی, نہ ان کی اپیل پر فرق پڑے گا. کوئی پروسیس رکا ہوا نہیں ہے. اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے جس طرح سے یہ 2 دن سے فیصلہ آپ کرے لوگ گی. اسپیکر صاحب نے اپنا رول بڑا کلیئر کر دیا ہے. آج کلیریفیکیشن بھی دے دیا نا انہوں نے. جی اسپیکر جب کلیریفیکیشن دے تو مطلب ہے کہ گلٹی ہوتا ہے. اسپیکر کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے ہاؤس کے اندر. اس کا گھر پریس نہیں ہوتا, اس کا گھر ہاؤس ہوتا ہے. وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا. تو جب اسپیکر بولتا ہے اپنی رولنگز کے ساتھ, اپنے کنڈکٹ کے ساتھ, وہ الفاظ نہیں بولتا. جب اسپیکر یہ الاؤ کرے کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی کھڑا ہو کر اسمبلی کے اندر اس کے سامنے ان الیکٹڈ آدمی لیڈر آف دا اپوزیشن کو گالی نکالے اس کی غیر موجودگی میں, اور اسپیکر اس کو روکے نہ, تو میرے دل میں تو اسپیکر کی کوئی عزت نہیں, کوئی احترام نہیں ہے. لیکن 2 سالوں سے وہ تو ہمیشہ آپ سارے اپوزیشن کے لوگوں کو وہ ٹائم دیتے رہے. میرے بھائی ٹائم دینا, یہ ٹائم ان کی ملکیت نہیں ہے, یہ ٹائم ہمارے عوام کی ملکیت ہے. ایک ایڈجرنمنٹ موشن نہیں آ سکا, ایک سبسٹینشیل ایشو ڈسکس نہیں ہو سکا. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے, اس کو معمولی مت سمجھیں. ان الیکٹڈ آدمی اسپیکر کے سامنے 10 منٹ تک لیڈر آف اپوزیشن کو جو کہ موجود نہیں تھے ہاؤس میں, اس کو گالیاں نکالتا رہا. ایک لفظ اسپیکر نہیں بولا. تو میں کل اٹھ کے اسپیکر کو گالی نکالوں گا, پھر کیا ہوگا؟ اور میں نکالوں گا اگر ایسی بات ہوئی تو. ٹھیک ہے ناظرین, ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل دے سکتے ہیں.
کب؟ یہ بھی ایک آپشن ہے، یہ سب اے پی سی ڈیسائیڈ کرے گی. نہیں وہ تو اے پی سی تو ڈیسائیڈ، آپ نون لیگ کے اندر کی بھی کوئی ایک اپنی بھی ایک کوئی نہیں، یہ آپشن برین ہمیشہ، یہ اسٹارمنگ، آپشن کوئی ڈیسیژن میکنگ، کوئی دماغ، کوئی وہ لے کے آپ لوگ جائیں گے نا کہ ہم مطلب ہمارا کیا اوپینین ہے. جی آپشن، استعفیٰ ہم کل نہیں دیں گے، یہ ہمارا اوپینین ہے. استعفیٰ ہمیشہ ایک آپشن ہوتا ہے، لیکن وہ آخری آپشن ہوتا ہے. وہ ایک مکمل بریک ہے پالیٹکس سے. الیکشن وہ سے بڑا ایک سیویئر سٹیپ ہوتا ہے، ہاں جس کو ابھی تک ایکسرسائز پاکستان میں نہیں کیا گیا، لیکن ہمیشہ ایک آپشن رہتا ہے. لیکن ابھی نہیں ہے یہ کل نہیں ہوگا، استعفے پرسوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میس موومنٹ آپ لوگوں نے سٹارٹ نہیں کی اس گورنمنٹ کے خلاف؟ لوگ باہر نہیں نکلے پارٹیوں کے، یعنی اس لحاظ سے ہم مطلب 90s میں مجھے یاد ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، قاری صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ مطلب بڑی بڑی وہ کرتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے، لوگوں کو باہر نکالتے تھے. آج کل پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ آپ لوگوں کے نکلیں گے، جب آپ موبلائز کریں گے تو نکلیں گے. ایشو ہونا چاہیے. اب ایک بڑا سیریس ایشو ہے جو ہر اس کا گھر مطلب میں ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے ابھی، مطلب جس کے لیے لوگوں کو باہر نکالا جا جی سکتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ باہر آئے. میں کہا ایشو، آج بڑے ایشوز اویلیبل ہیں جس پر لوگ باہر آئیں گے. جب آج سے 2 سال پہلے ایشو نہیں تھا، ایک نیا الیکشن ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک معاملہ چلتا رہا. اب مہنگائی ہے، ہر گھر میں ہے. بے روزگاری ہے، ہر گھر میں ہے. تکلیف ہے، ہر گھر میں ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہر آدمی محسوس کرتا تو ہے. آپ لوگ لیڈ کر سکتے ہیں پی ایم بالکل ایل این؟ لیڈ کریں گے ہم ہی، اپوزیشن ہی لیڈ کرے گی. لیکن ابھی اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اے میس پی سی موومنٹ اس کب لیے کریں؟ بلائی جا رہی ہے نا کہ متفقہ طور پر ساری اپوزیشن مل کر ایک ایجیٹیشنل موومنٹ کرے یا موبلائزیشن کرے، جو بھی کرنا ہے. کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو آپ لوگ گورنمنٹ کو نہیں آپ ٹاپل ڈاؤن کر سکتے. ہو سکتا ہے کر لیں، ان کو تکلیف تو ہے نا کہ بات کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایک پرانے ساتھی ہیں جو نثار علی خان صاحب، وہ نون لیگ میں واپس آ سکتے ہیں؟ مطلب اگر وہ آنا چاہیں کوئی؟ دیکھیے سیاست کا فیصلہ اپنی سیاست کا فیصلہ چوہے صاحب بھی کر سکتے ہیں. اچھا، انہوں نے فیصلہ کیا، پتہ نہیں جماعت چھوڑی یا نہیں چھوڑی، بہرحال وہ اس وقت متحرک نہیں ہے، کم از کم اس جماعت کے ساتھ نہیں ہے. ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا. تو اب اپنی سیاست کا فیصلہ وہی کریں گے. صحیح ہے. سیاست کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کے لیے. ایک ذرا ہٹ کے سوال ہے گورننس کی، چونکہ آپ بات کرتے ہیں، چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے مختلف اداروں کی، آپ جب پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ بحیثیت وزیر یا ایم این اے جو ہے آپ کی اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی. ایک زمانے میں آپ پی آئی اے کے ہیڈ بھی رہے 90s کے اندر جب گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی. تو ابھی پی آئی اے کی جو حالت ہے، مطلب 400 ارب سے زیادہ کا اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب لائبلٹیز ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب خاص کر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنی ایئر لائن کو، ایئر بلیو کو تو صحیح چلا لیا، پی آئی اے کو آپ نہیں ٹھیک کر سکے. میری ذمہ داری کبھی پی آئی اے نہیں تھی. جب میں نے پی آئی اے چھوڑی تھی 99 میں، پی آئی اے پروفیٹیبل تھا، 1 پیسہ حکومت کا وہاں نہیں تھا. آج 1000 ارب ایز اے پرائم منسٹر آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ پرائم منسٹر میری ذمہ داری جو تھی، میں نے ہمیشہ پی آئی اے کے معاملات سے علیحدگی اختیار کی. میں نے کہا میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس سے پہلے بھی میں کبھی بھی کابینہ کے معاملات میں حصہ نہیں لیا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں، یہ پبلک سیکٹر میں نہیں چل سکتا. آپ کی اگر حکومت تھی نا 5 سال. پبلک سیکٹر میں اسٹیل مل نہیں چلی، پبلک سیکٹر میں سیمنٹ نہیں چلا، آٹو انڈسٹری نہیں چلی. 69 کارپوریشن ہوتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی، وہ سب کاروبار ختم ہو گئے. تو یہ پی آئی اے کا شوق ہمیں ہے، ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس شوق کے لیے ہر سال 5 سال آپ لوگوں کی حکومت رہی نا. نہیں، میں نے کہا 5 نا سال کہ ہم میں نے بھی چلے غلطی. 2 کوئی کر دیتے، اسٹیل مل اور اس کو آپ لوگ پرائیویٹائز کر دیتے. میرے بھائی پرائیویٹائز یہ نہیں ہو سکتی. ہم نے آفر کیا تھا، ہم نے 1 روپے میں دونوں آفر کیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی، کے پی گورنمنٹ کو بھی. ہم نے کہا آپ لے لیں، آپ بڑا شور کر رہے ہیں نا، آپ لے لیں، مفت لے لیں. یہ اس پر فیصلہ کریں. اسٹیل مل تو بند ہو چکی ہے، بات ختم ہو گئی. اسٹیل مل کا ایشو ختم ہو چکا ہے. اب پی آئی اے ہے. پی آئی اے اگر آپ نے پبلک سیکٹر میں ایئر لائن رکھنی ہے، تمام ممالک نے ختم کر دی ہیں. یہ آپ کو 40 سے 60 ارب روپیہ کا شوق سال کا آپ کا چلتا رہے گا.
So do you think it was a failure of your government as well and the previous بالکل اٹ از اے government? فیلئر آف ایوری گورنمنٹ سنس 1999. تو یہی تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہر ادارے کو آپ لوگ جو ہیں وہ خراب کر کے جی گئے. خراب ہم نہیں کر کے گئے, آج یہ ٹھیک کر لیتے نا, 2 سال 2.5 سال ان کے بھی ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ 40 سالوں میں نہیں کر سکے, ہم 2.5 سال میں نہیں, ہم 40 سال کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری 5 سال کی ذمہ داری ہے, وہ کر لیں. ایک بات سیدھی ہے نا, اس وقت یہی شور کرتے تھے, ہم نے پرائیویٹائزیشن کی تھی, ہم نے پروسیس شروع کیا تھا, انہوں نے شور کیا تھا. صحیح. تو ہمیشہ آدمی بات وہ کرے جو حق کی ہو. میں نے اپنی حکومت میں بھی کہا, مشرف دور میں بھی کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اس کے امپلائیز کو ان کا حق مل جائے گا, کچھ نہ کچھ آپ کے پیسے بچ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں نا, 12 اکتوبر کو میں نے پی آئی اے چھوڑا, 1 پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا, 1 پیسہ. صحیح ہے. آج آپ 1000 ارب کی لائبلٹی آپ کی پی آئی اے میں ہے, 1000 ارب روپے کی. تو اب بھی اس کو کر دینا چاہیے پرائیویٹ. جتنا جلدی کریں گے, یہ $1 ملین ڈیلی کا شوق ہے, یہ ایک ہابی سمجھیں, اس کو جو مرضی سمجھیں, یہ $1 ملین اے ڈے آپ کا خرچہ ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی شاہد خاقان آبادی صاحب سے, فارمر پرائم منسٹر, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.